بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ یکتا ہے۔ احد کا مطلب اکیلا نہیں، واحد نہیں، یکتا، یونیک، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ یہ تو ہم اس کا بالمفہوم ترجمہ کرتے ہیں، اصل اس کا ترجمہ یہ کہ سب کا پشت پناہ وہ ہے، سب کے پیچھے وہ ہے، سب کا سہارا وہ ہے، اس کا سہارا کوئی نہیں ہے۔ سمد عربی میں اس چٹان کو کہا کرتے تھے جو جنگ میں دشمن سے بچنے کے لیے پیچھے پہاڑ لیا جاتا تھا تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو، تو اس پہاڑ کے لیے بھی سمد کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی اس کا بھی کوئی باپ نہیں ہے اور نہ وہ خود کسی کا باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی شامل کیا کریں کہ اللہ ہم تیرے حبیب کی امت میں سے ہیں، ہماری دعا قبول فرما لے۔ کہتے ہیں یہ بہت بڑا واسطہ ہے اپنے آپ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی کہنا۔ کیوں؟ گناہ گار ضرور ہیں، خطا کار ضرور ہیں، غلطیاں کر کے روسیا کار ضرور ہیں، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کے امیدوار بھی ضرور ہیں۔ اسی بنیاد پہ بندہ اگر دعاؤں میں یہ جملہ کہہ دے کہ اے میرے مولا ہم تیرے نبی کی امت میں سے اور تو نے ہمیں چن کے امت محمدی ہم پیدا فرمایا ہے، تو یہ دعا میں ایک وزن پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، بات کہی جائے، عمل کیا جائے، کس جگہ کیا جائے، کس دن میں کیا جائے، وقت اور جگہ بندے کے عمل کی حیثیت کو بدل دیتی ہیں۔ مثلا آپ اور ہم نماز یہاں پڑھیں، ایک ہے ہم نماز مدینہ طیبہ میں پڑھیں، ایک ہے ہم نماز مکہ معظمہ میں پڑھیں، فرق ہو گیا۔ ایک نیکی ہے ہم آج کریں، ایک نیکی ہم رمضان المبارک میں کریں۔ تو دیکھیں وقت بدلا یا جگہ بدلی، نیکی کی حیثیت بدل گئی۔ تو اسی لیے جب دعا مانگیں تو دعا میں بعض جملے ایسے بول دیں جس سے اس دعا کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ دعا کا بنیادی طریقہ تو ہے اللہ جل شانہ کی تعریف کریں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں، پھر اپنی حیثیت پیش کریں۔ تو ہماری سب سے بڑی حیثیت رسول اللہ کے امتی ہونے کی۔ ہم امت موسیٰ نہیں ہیں، ہم امت عیسیٰ نہیں ہیں، ہم امت محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ 7352 نمبر۔ اب ذرا تھوڑی کڑوی باتیں شروع ہونے لگی ہیں، لہٰذا تحمل اور تسلی کے ساتھ آپ سن رہے ہوں کہ پہلے اتنی کڑوی، اب ذرا زیادہ کڑوی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ اور اسی کانٹیکس میں 8ویں حدیث، صحیح حدیث سنن ابی داؤد میں 2042 نمبر حدیث، جس سے آپ کو مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا، جو میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈیٹیل سے یہ بتائی تھی بات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر پر میلہ مت لگا لینا، مجھ پر درود پڑھو، تم دنیا کے کسی بھی حصے سے درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا، اللہ تعالیٰ خود پہنچا دے گا، لیکن میری قبر پر میلہ مت لگانا۔ یہ ہے مزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس میں نے ڈیٹیل سے پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی کہ یہ حدیث بالکل واضح ثبوت ہے کہ قبر رسول پر بس سلام عرض کریں اور آگے نکل جائیں۔ یہ جو لوگ لا علمی کی بنیاد پہ یا کسی بھی وجہ سے گھنٹوں وہاں کھڑے ہوئے رہتے ہیں اور باقی لوگوں کو قبر شریف پہ حاضری کا اور سلام عرض کرنے کا موقع نہیں دیتے اور وہاں پر لوگ منع کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں گستاخ ہے، یہ ظلم ہے۔ سلام عرض کریں اور باہر جا کے بیٹھ کے جتنا مرضی درود شریف پڑھیں، یہاں سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے ہمارا درود شریف۔ سلام عرض کریں اور تمام لوگوں کو موقع دیں وہاں پر حاضری دے کے اور باہر نکل جائیں، اور پھر جا کر جتنا مرضی درود شریف پڑھیں، وہاں پر میلہ نہ لگائیں۔ تیسری بات، عرب کا ایک سردار گزرا ہے عنیحمہ، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آ کر ایک دعا کی۔ دعا تو اللہ سے کی لیکن قبر مصطفیٰ پہ ٹھہر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ میں ٹھہر کے جس کے لیے آپ کو اور ہمارا نظریہ ہے کہ جو مٹی آقا نامدار کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ اللہ کے عرش سے اور اللہ کے کعبے سے بھی افضل۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں عرش سے کیسے افضل ہے، کعبے سے کیسے افضل ہے؟
وہ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہے، وہ سمجھتے ہیں عرش کے ساتھ اللہ چپکا ہوا ہے اس لیے اس کی نسبت زیادہ ہے۔ نا بابا، اللہ پوری کائنات میں ہے لیکن اللہ جسم سے پاک ہے۔ تو جب اللہ پوری کائنات میں ہے تو جیسے اللہ عرش کے ساتھ ہے ویسے اللہ مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو اب آپ بتائیں، جب ذات میں مسئلہ آئے تو عرش کا افضلیت زیادہ ہوگی یا رسول اللہ کی ذات کی افضلیت زیادہ ہوگی؟ ظاہری بات ہے حضور کی ذات کی افضلیت زیادہ ہے، تو اس لیے جو مٹی حضور پاک کے ساتھ چپلی ہوئی ہے یہ مٹی ان تمام جگہوں سے افضل ہے۔ الموند میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کی قبر کو ہم اللہ کے عرش سے افضل مانتے ہیں، اور دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں رسول اللہ اشرف المخلوقات ہیں تو نبی علیہ السلام تو اللہ کے عرش سے افضل ہوئے۔ ہم کہتے ہیں نا، یہ تو آپ نے بات نہیں لکھی، آپ نے کہا وہ حصہ زمین جو حضور سے ٹچ کیے ہوئے، نبی علیہ السلام کو آپ نے اللہ کے عرش سے افضل نہیں کہا۔ یہ کہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ رسول اللہ سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ وہ کہتا نہیں وہ جو مٹی کا ہم نے اس لیے ذکر کیا کہ اس مٹی میں سے حضور پیدا ہوئے تھے۔ ہم کہتے ہیں نا، اس مٹی کے جس حصے سے حضور پیدا ہوئے تھے وہ حضور پیدا ہو گئے، اب جو باقی مٹی ہے وہ نہیں افضل ہو سکتی۔ اگر اس کو افضل مانیں گے تو ساتھ ابو بکر عمر کی قبریں ہیں وہ بھی افضل ہو جائیں گی۔ نہیں، وہ ٹچ کیے ہوئے، تو ٹچ تو نہیں کی ہوئی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضور کی قبر مبارک میں سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی، اس کے اوپر حضور کو دفنایا گیا۔ کہانی تو اڑا بھی جھوٹ نکلا ہے، حضور کو تو قبر انور ٹچ کر ہی نہیں رہی ہے، اس میں چادر ہے، تو اب کیا کریں، وہ چادر بھی افضل ہے؟ کوئی شے بھی صحیح سے نکل دی نہ دی۔ آؤ، پورا ریاض الجنہ افضل ہے، پھر ہم آپ کو وہ بخاری کی حدیث سنائیں گے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں کلیم کیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا، غلوف نہیں کرنا۔ تو اس جگہ پہ ٹھہر کے اس شخص نے ایک جملہ کہا، وہ کہنے لگا کہ میں معافی مانگنے آیا ہوں اللہ تیرے دربار میں، لیکن دربار مصطفیٰ پہ اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہم اپنی قوم کے سردار ہیں، اگر ہمارے ہاں اپنے باپ کا قاتل بھی اس وقت آ جائے جب ہم اپنے والد کی قبر پہ ٹھہرے ہوں تو ہم سخی تب بنتے ہیں جب اس قاتل کو بھی معاف کر دیں کہ ہمارے پاس چل کے آیا ہے، یار یہ میرے ابا کی قبر پہ ٹھہرا ہے، میرے ابا کے پاس چل کے، ہم سردار لوگ ہیں، ہم یہ جملہ کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے میرے مولا تو اس کائنات کا سب سے بڑا شہنشاہ ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اگر مخلوق میں دیکھیں تو حضور پاک سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو جس جگہ میں ٹھہرا ہوں یہ کائنات کے مخلوقین کی سرداروں کے سردار کی جگہ ہے۔ تو اب تین باتیں ہیں، ایک تیرا حبیب ہے حضور پاک علیہ السلام، سننے والی بات ہے، ایک تیرا حبیب ہے اور ایک تیرا فقیر ہے اور ایک تیرا دشمن ہے۔ حبیب محمد مصطفیٰ ہے، فقیر آپ کا یہ غلام اور بندہ ہے، اور تیرا دشمن شیطان ہے۔ اللہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں یہ تین باتیں پیش کر کے کہ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو آپ کا حبیب ناراض پریشان ہوگا کہ میرا ایک امتی جہنم چلا گیا، اور میرا اللہ تیری رحمت میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی مجھے معاف کرنے سے، لیکن تیرا دشمن خوش ہوگا کہ دیکھو میں نے ایک بندہ جنت سے بچا کے جہنم پہنچا دیا، یہ حضور کو امتی ہے، اور اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا آج میں توبہ کر رہا ہوں۔ تو پھر بھی تین باتیں ہیں، آپ کی رحمت میں کوئی کمی بھی نہیں آنی، آپ کے حبیب نے خوش ہو قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا نکل جا یہاں سے ذلیل اور راندہ درگاہ ہو کر۔ جب اس نے کہا نا کہ میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ان کے اوپر حملے کروں گا، اکثر لوگوں کو میں ورغلا دوں گا، تو اللہ نے اب ہونا تو چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کہتا میں تکنا میرے بندے نو تو کس طرح کرنا ہے۔ ہاں، دنیا میں اگر کوئی بدماش آ کے تھریٹ لگائے کسی بادشاہ کو، بادشاہ کہتا ہے میرے بندے نو آستے لا تو میں تینوں تکنا وا، لیکن اللہ وہ بادشاہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ مخلوق اس لیے پیدا نہیں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر حکومت کرے، اس لیے پیدا کی ہے کہ انہیں اختیار دے اور یہ اپنی مرضی سے اللہ کو چنے۔ یہ محبت کا جذبہ وہ جذبہ ہے جو اللہ اپنی مخلوق سے چاہتا ہے، اگرچہ اللہ اس محبت کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ مجھے چاہیں۔ تو جب اللہ کی ڈیمانڈ ہے نا اپنے بندوں سے، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا شیطان جو میرے ساتھ غداری کر رہا ہے تو ٹھیک ہے میں اسے بھی جہنم میں ہی پھینکوں گا۔ ایک مثال دنیاوی طور پہ، اگر کوئی عورت بدکار ہو تو خاوند اسے قبول نہیں کرتا، یار خاوند نہیں شرک برداشت کرتا، اللہ تو بہت غیرت مند ہے۔ یہ اللہ کی غیرت ہے کہ جب شیطان نے کہا نا کہ میں انہیں ورگلاؤں گا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کی حفاظت کروں گا، اللہ نے کہا اچھا
میں کتابیں بھیجوں، میں پیغمبر بھیجوں، میں انہیں آخرت کی فلم پہلے چلا کے بتا دوں، اس کے باوجود یہ تیرے پیچھے چلیں تو ٹھیک ہے، پھر یہ تیرے ہی ہیں، لے جائیں ان کو، کوئی گارنٹی نہیں، یہ غدار ہے میرے، میں ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھنے کے لیے تیار۔ یہ ہے جناب کتابوں کا خدا۔ آپ کو خدا بتایا کہ بوڑھی نانی اماں ہے، اینڈ تے سارے نو ہی معاف کر دے گی، نہ، اللہ فرما رہا ہے جس نے شیطان کی پیروی کی، شیطان تیرے ساتھ انہیں بھی میں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں بھیج